حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ، فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں تک جانے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، وہاں سے آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، 1 ہفتہ پورا چلا جائے گا، پتہ نہیں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ صحیح ہوتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے وصیت کی، لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی تک وہ زبان یاد ہے جو میں نے اس نوجوان کو دی تھی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جو میں نے اس نوجوان سے کیا تھا۔ اے لوگوں، جاؤ اس کو لے کر آؤ، اگر 4-5-6 دن میں وہ آ جاتا ہے، اگر تم اس کو لائے اور میرے سامنے پیش کر دیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ خود کروں گا، اور اگر وہ نوجوان میری زندگی میں نہیں آ پایا، اس کو یہاں آنے سے پہلے ہی اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم سب گواہ رہنا، میں نے اجازت دے دی ہے، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، کیونکہ میں نے اس کو زبان دی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ لگا ہے اس سے بھی اچھا کوئی لڑکا اگر مل گیا تو اتنے عیب لگا کر اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہے گا بھیا تمہیں نکاح نہ کرنا تھا مت کرتے، کم سے کم الزام تو مت لگاتے اتنا زیادہ میرے اوپر۔ یہ حال ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کا پکا رہتا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، لسٹ گنتے جائیے جو نماز کے پابند رہتے ہیں، خشوع خضوع برتتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وعدے پر قائم رہتے ہیں، عہد و پیمان جو پورا عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لسٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے، نمازوں کی حفاظت۔ ایک تو یہ ہوا کہ کوئی میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لیں بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر نکل گئی، 3 بجے میچ ختم ہوا، اب پڑھ رہے ہیں ظہر، جان بوجھ کر ٹائم نکالا آپ نے۔ مسند احمد کے اندر انس ابن مالک کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت انس ابن مالک جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو انس ابن مالک کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن حضرت انس کبھی پہلے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز انس پر نظر ڈالو، انس ابن مالک پر، کبھی کبھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک فتنہ کھڑا نہ کر دیں، جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کرتے ہیں، یہ اختلاف کی ایک دیوار نہ اٹھا دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا اور حضرت انس کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا، کبھی میں تمہیں مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے دل میں کیا وہ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر پہلے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے جب نماز ہونا ہی ہوتی ہے، اور مجھے نماز پڑھانا ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ کے تم پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہو؟ تو انس ابن مالک نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنیے، مسند احمد کی جلد 6 کے اندر یہ آج تک لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس ابن مالک جواب دیتے ہیں، خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے میں خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، اور ایسا اس لیے کرتا ہوں اے امیر المومنین، میری آنکھیں، میری نگاہیں،
جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو جانتی ہیں، میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، فجر کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ جب آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء یا فجر اس وقت پڑھتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، تو یقیناً میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن جب آپ نماز کے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظہر عصر میں دیر سے آتے ہیں، جب دیر سے نماز پڑھاتے ہیں، تو میں اول وقت میں جو ٹائم جناب محمد رسول اللہ کا تھا، میں اس وقت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہیں۔ یہ ہے نماز کی محافظت، یہ ہے مداومت صلاۃ، اس کو کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت۔ 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز 4:30 بجے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صرف کیرم بورڈ کھیل رہا تھا، تھوڑا سا باقی تھا، سوچا پورا کھیل لوں، اس کے بعد میں جاؤں گا نماز پڑھوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لینا، کوئی بات نہیں، دقت نہیں، بیٹھ جاؤ، سامنے مت کھڑے ہوئیے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ ایک لسٹ بتانے کے بعد پھر کیا کہہ رہا اللہ؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، یعنی یہ کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس میں، ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ ہے وہ راستے جس راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ان راستوں پہ چلیے اور اس مقام کو پا جائیے جس مقام سے آپ کے باپ آدم کو اور آپ کی ماں حوا کو نکالا گیا ہے۔ دنیا میں انہی راستوں پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پا جائیں۔ 18,000 کا 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم تو خرید رہے ہیں، یعنی جہنم، اور وہ بھی پیسہ دے دے کر ہم جا رہے ہیں، پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، لیکن جنت بنا پیسوں کے مل رہی ہے، لیکن ہم اس جنت کی طرف نہیں لپکتے۔ کتنی خطرناک مثالیں دے چکا ہوں، اب دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مجبور کرو ہمیں، کیا کریں۔ نہیں، ابھی تک میں نے دیکھا باہر یہ اپنے بچوں کو بیلون دلا رہے تھے، جلیبی خرید رہے تھے، اور جیسے ہی جرجی صاحب آئے تو اب سوچیں گے آگے بیٹھ جائیں، آگے۔ یہ بھی کم نہیں ہے، اب کم کیا، اب بول نہیں پا رہا ہوں، تو مائک میں بول دوں گا ابھی تو یوٹیوب، اور یہ لوگ اسی کو کٹ کر لیں گے، دیکھو مولانا جرجیز کیا بولے، اتنے حصے کو ڈال دیں گے، ہمیں ان سے زیادہ ڈر لگتا ہے چینل والوں سے۔ بھیا تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، ایسے ہو جاؤ، ان کو بھی دیکھنے دو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی اتنا آپ ہی لوگوں کی نظر لگی ہے میرے اوپر جو اتنا موٹا ہوں، دیکھ رہے ہو۔ یہ جنت کے راستے جو فری میں مل رہے ہیں، دیکھیے جنت کتنی آسان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیجئے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، لیکن نہیں چاہیے۔ اچھا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت مل جائے گی؟ تب تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، امبیڈکر بھی کہتے تھے، اس لیے شرط لگا دی بخاری میں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے، دل کی گہرائی سے، سچے دل سے
لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جس نے دل سے مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور دل سے اس بات کی گواہی دی، اور دل سے جو گواہی دے گا وہ کبھی پلٹے گا نہیں، ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا. توحید کا معاملہ کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، نیتا لوگوں کی دکان نہیں ہے. مسلمانوں کے اسٹیج پہ آئے تو ٹوپی لگا لی، مندر میں پہنچ گئے تو ٹیکا لگا لیا. یہ توحید ہے، توحید. یہاں آپ کو صرف ایک اللہ ہی کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا، صدق دل سے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت کے اندر جائے گا. یعنی مرتے دم تک وہ کسی غیر کے پاس آستانے پہ نہیں جاتا تھا. مسجد میں آیا تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ابھی مسجد میں کہا اس نے، گھر پہ گیا تو بیوی بولی 4 سال شادی کو ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا، دیکھو ہماری پڑوسن فلاں بابا کے پاس گئی تھی دیکھو بچہ ہو گیا. چلو مسجد میں جا جا کے تھک گئے ہو، اب ایک بار ارے ہماری پڑوسن جس بابا کے پاس گئی تھی اسی کے پاس ہم بھی چلتے ہیں. اور گیا بابا کے پاس، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا. جو اس حال میں مرا وہ نہیں، اللہ بھی راضی رہے، رحمان بھی، اور خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں چلے گا. صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. یہ ہے توحید. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بدوی تھے، عرابی تھے، دیہاتی تھے، کہ اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور دور جانا ہے، اپنا کام ہو گیا، سوچا جاتے وقت آپ سے مل لوں. اے اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے، کیونکہ جنگل میں خطرہ ہے، جنگلوں سے گزروں گا. اگر سورج غروب ہو گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر میں گھر پہ نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانوروں کا ڈر ہے کہیں وہ ہمیں پھاڑ نہ دیں، چیر نہ دیں، اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف. مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کر لوں. اب اللہ کے رسول کی عقل مندی دیکھیے. آپ نے سوچا کہ آدمی دور جائے گا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے. اب وہ مولانا جرجیز کی طرح 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے سامنے. ارے اتنی دور سے آئے تو بیٹھو بیٹھو. سب سے زیادہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکاتے ہیں لوگوں کو. وہ سمجھتے جیسے ہم فالتو ہیں ایسے یہ بھی فالتو ہے. اب وہ جانا چاہ رہا، بیٹھو بیٹھو ایک شعر اور سن لو میرا. اب وہ شعر سنا رہا، اب وہ تعریف تھوڑا سا کر دیا، ماشاءاللہ شعر بہت اچھا، واہ واہ کیا بات. ارے بیٹھو یار، ایسے تو ہمارے پاس 10-15 شعر ہیں. اور سنا رہا ہے. ارے سنو بیٹھو یار، چائے پلا، 2 چائے دینا ملائی مار کے. چائے بھی پلا رہا ہے، شعر بھی سنا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. جانتے ہیں دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، مصلحت کا تقاضا ہے، اس وقت اس کو گھر جانا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو آپ نے اتنی مختصر نصیحت کر کے اس کو رخصت کر دیا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا تم جا رہے ہو جاؤ، اللہ کرے کہ تم شام سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ. لیکن راستے میں یاد رکھنا ایک ہی نصیحت تو میں کر رہا ہوں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب کوئی چیز مانگنے کی اور مدد طلب کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا. حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگنا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. یہ مختصر نصیحت کر کے اللہ کے رسول نے اس کو رخصت کر دیا. تو ماتا لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. من کان آخر کلامی
لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور نکلتے ہی وہ مر گیا، یعنی اس مرض الموت میں مبتلا ہے اور آخری جملہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اس کی انتقال کر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا انتقال ہوا، اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ راستے ہیں جنت میں جانے کے، جن کے لیے ہم بھیجے گئے اس دنیا میں، ان راستوں پہ چلو۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں، اور آپ نے ایک اشارہ کیا اور اندر چلے گئے حجرے میں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، ان کی شکلیں دیکھے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ، فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو۔ ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ آپس میں سوچنے لگے پتہ نہیں کون لوگ جنتی ہوں گے، ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ارے ان خوش نصیبوں میں 70,000 لوگوں میں میرا شمار ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو شاید ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی پر جن کا انتقال ہوا ہوگا۔ ہم تو پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام لائے ہیں، اس لیے ہم لوگ اس میں شامل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی حجرے سے نکل کے آئے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ کنفیوز ہو، شبے میں ہو، ڈاؤٹ فل، پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا۔ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں ان میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو شک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے؟ نوجوانوں ذرا سوچنا ہے، جو اللہ کے رسول نے پہچان بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جانے والے لوگوں کی، کیا ان میں ہم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا کنفیوژن دور کرتا ہوں۔ پہلا شخص کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، چوتھا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں پہلا آدمی ہوگا الذین ہم لا یتطیرون ولا یقطعون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہوگا جنت میں جانے والوں میں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتا ہوگا، برا فعل نہیں لیتا ہوگا۔ بدشگونی جانتے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ منگل۔ ہم نے کوئی کام کیا بدھ سے لے کر سوموار تک، بہت پروفٹ ہوا، میرا کاروبار خوب کامیاب ہوا، لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا مجھے 1,00,000 2,00,000 کا نقصان ہو گیا۔ چلو کاروبار ہے، کبھی گھاٹا کبھی نقصان لگتا ہے۔ پھر ہم نے بدھ سے کام شروع کیا، پھر سوموار تک بہت فائدہ ہوا، پھر دوسرا منگل آیا، پھر 1,00,000 2,00,000 کا نقصان ہو گیا۔ یہ مائک آواز کیوں کر رہا سیٹی والا؟ بھیا اتنا تو خیال رکھو، یہ مائک ہی نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مائک کو اب بتائیے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے عورتوں کے جو بال ہوتے نہیں ہیں، بالکل الجھے ہوئے، بالکل ایسا لگ رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا کوئی قصور، پھر نقصان ہو گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو بدشگونی۔ پھر کام شروع کیا، تیسرا منگل آیا، پھر 1,00,000 2,00,000 کا نقصان۔ چلا میں منگل کو کام ہی نہیں کروں گا، منگل ہی کو میرا نقصان ہوتا ہے، منگل کا دن منحوس دن ہے، بس آج کے بعد منگل کو میں کام ہی نہیں کروں گا۔
اب ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں، صرف منگل چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے بدشگونی۔ نہیں منگل نہیں آج نہیں کریں، کیوں؟ نقصان ہو جائے گا، یہ ہے بدشگونی۔ جرجی صاحب کسی گاڑی کے ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لے کے جا رہا ہے، جلسے میں جانا ہے، رات بھر جاگے ہیں، نیند آ رہی، سو رہے ہیں گاڑی میں، اس نے اچانک بریک مارے، بہت تیز، گرے ہوں بھائی، اتنی تیز بریک کیوں لیتا بھائی؟ کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی۔ کیا ہوا؟ 2 منٹ کے بعد چلیں گے صاحب، ابھی نہیں جائیں گے، کیوں؟ بلی راستہ کاٹ گئی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو نا۔ اے مولانا صاحب، اپنا ملا مولوی تو اپنے پاس رکھو، ہم تو 2 منٹ کے بعد ہی چلیں گے، ابھی نہیں جائیں گے۔ بلی راستہ کاٹ گئی، الٹی طرف سے کاٹی ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بے کبھی نیتاؤں کے سامنے سے گزرے ہو؟ کہتا ہاں۔ تو ہم نے کہا گاڑی تب روکنا چاہیے تھی تمہیں، یہ تو بلی اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، اس سے وہ اتنی منحوس ہو گئی۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اچھا یہ تو اور بھی جگہ لگتے ہیں، ہم تو 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، صرف آج ہی تھوڑی آواز آ رہی ہے۔ تو وہی ہٹا دو بھیا، کون سا ہے؟ ٹیپ، اور ٹیپ کھولیں گے تو سب کھل جائے گا۔ اچھا سنو، تو راستہ ہی کاٹنا تھا یا گاڑی کو روکنا ہی تھا، تو یہ بڑے بڑے نیتا جب راستہ کاٹتے تب روکنا چاہیے گاڑی، یہ کمینے ان لوگوں نے منحوس کر دیا، ہاں تو نہیں، بلی نے راستہ کاٹا تو روک دیا۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، واپس آ گئے گھر، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بلی راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ ہے بدشگونی لینا۔ تو جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پہ نظر ڈالیے گا، وَلَا يَقْتَعُونَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ ایک ہوتا داغنا، داغا جاتا ہے جسم پر، ایک ہوتا ہے وہ بڑی نوک والی چیز سے لے کر اپنا نام لکھنا یا کسی اور کا نام لکھوانا، اور اس طریقے سے لکھوانا کہ پھر وہ صابن آبن سے بھی دھلتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے، دغوانا۔ پڑھیے المکتبہ شاملہ دائمہ فتاوی کمیٹی کے فتوے کو، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ دیکھیے۔ جو لوگ اپنے جسم کو دغواتے ہیں، یہ داغنا، لڑکے نے لڑکی کا نام لکھ لیا، لڑکی نے لڑکے